کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ ناظرین کرام، یعنی فسق و فجور بڑے بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے۔ آئیے جھوٹ کے تعلق سے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تبعد عنه الملك من نقل ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی فقروں سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے جھوٹ کو گفتگو چل رہی ہے تو ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث پاک بھی مشکوٰۃ ہی شریف کی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن زبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ نعم، فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیر نہ ہو تو پھر کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مومن کمزور ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مگر کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہوتی ہے جس کی گواہی بھی دشمن تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو یہ بات تو حقیقت کی ہے۔ دنیا والے لاکھ کوششیں کر رہے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کی، مذہب اسلام کی جو قانون ہے ان کو تبدیل کرنے کی، مگر میرے عزیزوں قرآن بھی اپنی جگہ اٹل ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی اپنی جگہ اٹل ہے۔ جو بھی اسلام کے قانون کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کو مٹ جاتا ہے، مگر اسلام کا قانون نہیں مٹتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا وہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا وہ شاہوں کو بدل کر دیکھا ہے، شاہی کو بدل کے دیکھ لیا، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ کیا کہا؟ نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا کہا ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس شاہوں کو بدل کے دیکھا ہے، شاہی کو بدل کے دیکھ لیا، اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ معاشرے کرام، میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو، تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اگر کوئی غیر بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ بھی شان بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مذہب اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے، اچھے اخلاق میں دیکھنا چاہتا ہے، تمام برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، نہ تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں تو کہنا، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، آج ہم دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام یہاں آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں پر نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لو، قسم خدا کی دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا وقت ہر وقت آپ کو درود پاک کی پڑھتا رہوں گا. پیارے آقا نے اتنا سنا تو کہا اے میرے صحابی پھر تمہارے سارے غم ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. درود پاک کا اندازہ لگائیں. درود پاک یہ ایسی چیز ہے انسان کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے, بندے کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں, اور انسان پر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہتا ہے. جب آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جایا کرے, خلوص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سنایا کیجیے. اگر کوئی خطیب بیان کرنے والا واعظ کرنے والا آپ سے کہہ رہا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اگر کوئی نعت پڑھنے والا درود پاک پڑھنے کے لیے بول رہا ہے تو پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سنائیے. اس سے ہوگا کیا, جو آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے جو سامعین ہیں, جو سننے والے حضرات ہیں, فکر کے ساتھ وہ سماعت کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عادت کے مطابق نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ حضرات کو پہنچا ملاحظہ فرمائیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کوئی دل باقی ہوگا چمن رہ جائے گا, کوئی دل باقی ہوگا چمن رہ جائے گا. رسول اللہ کا دل میں حسن رہ جائے گا. رسول اللہ کا دل میں حسن رہ جائے گا. محبت سے سبحان اللہ. مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حسرت نام نشانو تنجتن رہ جائے گا. حسرت نام نشانو تنجتن رہ جائے گا. پہنچا ہوں ملاحظہ فرمائیں. محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. جو پڑھے گا صاحب مولاد کے اوپر جو پڑھے گا صاحب مولاد کے اوپر آگ سے محفوظ آگ سے
اللہ کے فیض کافی نے بڑی پیاری بات کہی کہ خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. یعنی کیا کہا؟ توجہ کے ساتھ سنیں کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کو دنیا سے جانا ہے. جب خالی ہاتھ آیا تھا تو اشارہ دیا کہ اطلسو کم خواب یعنی جو تمہاری جوانی ہے جو تمہارا حسن ہے اس جوانی کی حفاظت کرو اس حسن کی حفاظت کرو. اس لیے کہ اگر اس حسن پر ناز کرو گے اس جوانی کا غلط استعمال کرو گے تو پھر یاد رکھنا آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے بعد آپ کو قبر میں جانا ہے. وہاں پر آپ جائیں گے اگر آپ کے اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ میں کس طرح سے معاملہ پیش آئے گا. تو علامہ کی بہتری کافی نے کہا اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اسے تمہیں بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اسے تمہیں بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اس کلام کا آخر شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا فرمائے محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. نعت حضرت کی زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کی زبانوں پر سخن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا طبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عمر بھائی آپ سے گزارش تھوڑی سی ان کو ہلکی سی کم کر دیں. مجھے ایسا لگ رہا جیسے کہ بات بھرواس ہی رہی ہے اور ان حضرات کو آواز کلیئر طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ کو ہلکی تھوڑی سی کم کر دیں, زیادہ بھی کم نہ کریں, بس اتنی کم کر دیں ان حضرات تک آواز بہترین طریقے سے پہنچ جائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں وقت بڑا انسان کا قیمتی ہے. آپ حضرات کا جو وقت ہے سونے کا وقت ہے, آرام کرنے کا وقت ہے. آپ حضرات نے اس وقت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کیا ہے اور مصطفیٰ کی محبت میں اپنے وقت کو قربان کر کر یہاں پر بیٹھے ہیں, تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں. ناظرین کرام توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. کہنے والوں نے کہا نبی کا دامن پکڑ لے انسان, نبی ہے جنت بلانے والے. کیا کہا؟ نبی کا دامن پکڑ لے انسان والے اور روز محشر قسم خدا کی یہی ہے کملی اڑانے والے. تو کہا نبی کے ذریعے ملے گی جنت, نبی ہے دونوں جہاں کے رحمت, روز محشر قسم خدا کی یہی ہے بگڑی
بنانے والے ہیں۔ تو آگے بڑی پیاری بات کہی کہ جسے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔ شجر یہ پکارتے تھے یہی یہ کلمہ پڑھانے والے ہیں۔ تو عقیدے کا شعر دیا کہ زمین بھی ان سے بھی ان سے سارے جگ میں نظام ان کا، کیا کہا؟ زمین بھی ان سے، فلک بھی ان سے، ہے سارے جگ میں نظام ان کا، انہی خاطر بنی جنت دلانے والے۔ عزیزان ملت اسلام میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے بڑی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسند اسلام ہے۔ ناظرین اکرام، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، یعنی ہم جس مذہب کو یہ ایسا دیتے ہیں تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اللہ محبوب دین ہے۔ مگر بڑا افسوس ہوتا ہے آج کلمہ پڑھنے والے کا معاملہ کیا ہے، آج کلمہ پڑھنے والے کا حال کیا ہے کہ جناب پتہ تو ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، مذہب اسلام کے سانچے میں رہ کر زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمیں احساس تو ہے، آج ہمیں پتہ تو ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں کن کاموں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کن کاموں سے، کن باتوں سے رکنے کو منع کرتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی، میرے عزیزوں، اسلام کا مقصد، اسلام کا منشا لوگوں کو خدا تک پہنچانا ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی اور کامرانی کی راہوں پر چلانا ہے۔ اسلام کا منشا بندوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام کا مقصد اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ تمام برائیوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، تمام ناجائز کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو حسد خوری سے بھی بچانا چاہتا ہے، چغل خوری سے بھی بچانا چاہتا ہے، زناکاری سے بھی بچانا چاہتا ہے، عیاش سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا نہ تو کوئی جواب ہے، جس کی نہ کوئی مثال ہے اور جس کی نہ کوئی نظیر ہے، بلکہ کہنے والی نے تو یوں کہا تھا اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ کیا کہا؟ اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ ذہن کو قریب کیجئے میرے عزیزو، یعنی مذہب اسلام کو جنہوں نے بھی پڑھا ہے اگر غیر پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی ایسی کوالٹی ہے مذہب اسلام میں، بلکہ جب ایک دفعہ ایک عیسائی نے اپنے دوست شیخ عزیز الدین سے معلوم کیا، پوچھا کہ جناب تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، مذہب اسلام میں کیا خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی ایسی بات بتائے جس سے کہ میرا مجھ کو اچھا محسوس ہو، مجھے انٹرسٹ آ جائے، مجھے اچھا فیل ہو۔ اب شیخ عزیز الدین میرے عزیز ہو، کوئی عالم تو تھے نہیں، کوئی مولوی تو تھے نہیں جو اس کے دل کو مطمئن کر سکتے تھے، جو اس کو سمجھا سکتے تھے۔ ہاں، علماء اکرام کے قریب بیٹھتے تھے، علماء اکرام کے نزدیک بیٹھتے تھے، اور اس بات کو آپ حضرات میرے بھائی یاد رکھیں، اگر بندہ اچھے انسان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی چھینٹیں بھی آتی ہیں، اگر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر بھی پڑ جایا کرتا
آئے ہیں. اگر آپ علماء اکرام کے قریب بیٹھیں گے, نزدیک بیٹھیں گے, تو دین کے ریلیٹڈ نہ جانے کتنی انفارمیشن, کتنی جانکاری آپ کو مل جائے گی. اب آپ دیکھیں شیخ عزیز الدین کوئی عالم تو تھے نہیں, کوئی مولوی تو تھے نہیں, مگر شیخ عزیز الدین سے جتنا بھی ہو سکا آپ نے اس کو سمجھایا, اس کو بتایا. اب وہ عیسائی کہتا ہے جناب تم نے جہاں تک کہا بالکل سچ کہا, بالکل ٹھیک کہا, اب آؤ میں تم کو تمہارے مذہب کی حقانیت بتاتا ہوں, میں بھی تمہارے مذہب کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. وہ عیسائی کہتا ہے ہمارے ملک انگلستان میں پارلیمنٹ سازی کے لیے تقریباً 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے ممبران کی ضرورت پڑتی ہے؟ 100 ممبران کی ضرورت پڑتی ہے. وہ عیسائی کہتا ہے بڑے بڑے دانشور لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے وگیانک لوگ آتے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں, وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ قانون بناتے ہیں. وہ جیسے ہی قانون کو بناتے ہیں اور دنیا والوں پر قانون کو نافذ کرتے ہیں تو لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں, ان کے قانون میں لوگ خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک قانون بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, مگر لوگ ان کے قانون میں غلطیاں نکال رہے ہیں, جس کے سبب پارلیمنٹ کو قانون میں یا تو تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے یا قانون منسوخ کرنا پڑ جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے. اگر قانون زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو لوگ ڈھنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے یا قانون کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وگیانک آ رہے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ آ رہے ہیں, وہ قانون بنا رہے ہیں, لوگ ان کے قانون میں کمیاں نکال رہے ہیں, مگر تمہارے پیغمبر خاتم النبیین نے عرب ریگستان میں بیٹھ کر جو قانون بنایا ہے اس قانون کو بنے ہوئے 14 صدیاں گزر رہے ہیں. آج تک کسی میں اتنی ہمت نہ ہو سکی جو پیغمبر کے قانون میں کمی نکال سکے, غلطی نکال سکے. دنیا والے لاکھ کوششیں کرتے تو ہیں مگر ان کی کوششیں ادھر کی ادھر رہ جاتی ہیں, قانون مصطفیٰ کا اٹل رہ جاتا ہے. ناظرین کرام حق بات تو یہ ہوتی ہے جس کی گواہی بھی دشمن تھے, اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوئے چلوں یہ بات تو حقیقت کی ہے. دنیا والے لاکھ کوششیں کر رہے ہیں مذہب اسلام کو مٹانے کی, مذہب اسلام کی جو قانون ہے ان کو تبدیل کرنے کی, مگر میرے عزیزوں قرآن بھی اپنی جگہ اٹل ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی اپنی جگہ اٹل ہے. جو بھی اسلام کے قانون کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود کو مٹ جاتا ہے, مگر اسلام کا قانون نہیں مٹتا ہے. اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, وہ بدلے کا زمانہ لاکھ نہ کر, قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھ لیا, اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. کیا کہا؟ نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا بلال صاحب کی بلا. کیا کہا ہے؟ قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ, مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے, شاہی کو بدلتے دیکھ لیا, اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا. میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو, تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اگر کوئی غیر بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, وہ بھی شان بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, مذہب اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ سوسائٹی میں دیکھنا چاہتا ہے, اچھے اخلاق میں دیکھنا چاہتا ہے, تمام برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. عزیزان گرامی, مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ نہ تمہاری زندگی میں بہار آ جائیں تو کہنا, مگر بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کو اپنے اندر داخل کر رہے ہیں, آج ہم دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان ملت اسلام نے آج لوگوں کا معاملہ
کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے، آج ہمیں گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں پر نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، پیارے آقا علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لو، قسم خدا کی دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ضامن کا معنی ضمانت لینے والا۔ آقا نے کیا کہا؟ اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، یہ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ آپ حضرات وہ فکر کے ساتھ میں سماعت کریں تو ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ آج کے دور میں بنا جھوٹ کے تو کام ہی نہیں چلتا۔ اب تو کھلے کھلے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اگر مالدار ہونا ہے، بزنس مین بننا ہے تو جھوٹ دبا کے بولو۔ جتنی دبا کے جھوٹ بولو گے اتنی جلدی مکان کھڑا کر لو گے، اتنی جلدی بلڈنگیں کھڑی کر لو گے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ جناب بنا جھوٹ کے مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے امیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین، خلفائے راشدین، محققین کی زندگی کو اٹھائیے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا ایسے ایسے صحابی رسول اس دنیا سے گزرے ہیں۔ آج کے دولت مند کی، آج کے بزنس مین کی، آج کے کروڑپتی کی دولت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی دولت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بنا جھوٹ کے ہم مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بتاؤں۔ جناب اگر دولت کے معاملے میں دیکھا جائے اس زمانے میں جتنے کروڑپتی وہ صحابی رسول تھے اتنا کروڑپتی ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ نام کیا ہے؟ نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، پتا چلا کہ عبد الرحمن کے پاس بڑی دولت آ رہی ہے، مال ہے، اور ان کے پاس چلتے ہیں۔ پاس چلنے کے بعد ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس جانکاری کو لینے جائے کہ ان کے پاس اتنی دولت جو آ رہی ہے، اتنا روپیہ جو آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنے ان کے پاس جو اشرفیاں ہیں، جو درہم و دینار ہے، اس کا راز کیا ہے؟ لوگ حضرت عبد الرحمن کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جانے کے بعد کہا کہ ایک بات کو بتاؤ، اس دولت کا راز کیا ہے؟ اس امیر کا راز کیا ہے؟ تو جانتے ہیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے لوگوں، میں 4 باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنی تجارت میں، اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو میرا دعویٰ ہے اس کو تجارت میں خوب منافع حاصل ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو اس کی تجارت میں خوب بینیفٹ ہوگا، خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر تجارت آپ کو کرنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیں کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ کیا کہا؟ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ وہ آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لاکھ کا مال گھر لے آتے ہیں۔ وہ مال گھر کے اندر رہتا ہے، سڑ جاتا ہے، پھر آمد بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا، اور دوسری بات نہ میں نے ادھار سامان بیچا، نہ خریدا نہ بیچا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں، مگر آج کا تاجر ان باتوں پر عمل کر لے تو اس کو تجارت میں بے شمار منافع حاصل ہوگا۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے
کبھی بھی یعنی جو میرے پاس مال تھا میں نے اپنے مال کو اسی ٹائم فروخت کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے وقت میں میرے مال کے دام بڑھ جائیں گے تو اچھے ریٹ مل جائیں گے, اچھا منافع کما لوں گا. آپ فرماتے میں نے اسی وقت مال کو بیچا اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. نمبر 4 یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کہا میں نے اپنی پوری تجارت کی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, میں نے مال دھوکے سے نہیں بیچا. ناظرین کرام حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اگر کوئی ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کی تجارت میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے. مگر آج ہم کیا کہتے ہیں بنا جھوٹ کے کام ہی نہیں چل سکتا ہے. جب تک جھوٹ نہ بولو گے پیسہ نہ کماؤ گے, جب تک جھوٹ نہ بولو گے امیر نہیں بن سکتے ہو. عزیزان گرامی ہر کو یہ عادت ہو چکی ہے آج کا انسان ہر منٹ پر ہر لمحے پر ہر گھنٹے میں نہ جانے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے. اولاد کا معاملہ کیا ہے, ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کے بندو کم سے کم ماں باپ سے تو جھوٹ نہ بولو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اولاد کا معاملہ کیا چل رہا ہے, اگر بولر کرے ہیں ماں باپ نے پوچھا فون کر کے کہ بیٹا کہاں پر ہے تو کہتا کیا ہے گاؤں کی پارک میں کھڑا ہوں. اگر جوئی کے اندر ہے ماں باپ پوچھ رہے ہیں بیٹا کہاں پر ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے ٹڈولی میں ہوں. مجھے آپ بتائیں تو صحیح اگر کوئی برا حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کو سوچیں گے کہ بتا رہا تھا جوئی کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا حادثہ ہوا ہے, مجھے بتائیں ماں باپ کے دل پر چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی کہ ہم سے ہماری اولاد نے جھوٹ بولائی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں ان باتوں پر غور فکر کرنا چاہیے. کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار. جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. ناظرین کرام یعنی فسق و فجور بڑے بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے, کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے. آئیے جھوٹ کے تعلق سے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تبعد عنه الملك ميلا من نقل ما جاء به. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی فتوی سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. ناظرین کرام آئیے جھوٹ پر گفتگو چل رہی ہے تو ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے. یہ حدیث پاک بھی مشکوٰۃ ہی شریف کی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم, فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم, فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے. فقیل له تو پھر کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے, جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا, جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ناظرین کرام اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلتا ہے مومن کمزور ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے, مگر کذاب نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو ایسے ایسے حدیث پاک جھوٹ کے تعلق سے آئی ہیں. تو ناظرین کرام ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یا کم از کم اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً بچ جائیں گے. کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, اگر وہ کسی کام کے لیے پرستی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اس کام میں اس کو کامیابی مل ہی جاتی ہے. مگر بڑا
افسوس ہوتا ہے اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہی ہے. اگر کوئی بھی جھوٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ بیٹی والے سے بھی جھوٹ بول رہا ہے, وہ بیٹے والے سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. بیٹی والے سے کہہ رہا ہے اس کے پاس تو جناب اتنی زمینیں ہیں, اتنی دکانیں فرنٹ کا نکل رہی ہیں, کھیتی باڑی کی اتنی زمینیں ہیں, نہ جانے کھیت پہ لے جا کے کس کس کے کھیت دکھا دیتا ہے کہ یہ کھیت بھی ان کا ہے, یہ کھیت بھی ان کا ہے. وہ کام اتنا شاندار ہے, اتنا بہترین ہے, مہینے کے کم سے کم 60,000 روپے کماتا ہے. پتا چلتا ہے شادی کے بعد وہ کما تو کچھ نہیں رہا ہے, 2 مہینے سے کھالی روٹی ہی توڑ رہا ہے. اس طرح کی باتیں سمجھ میں آیا کرتی ہے, سننے میں بھی آتے اس طرح کے واقعات کہ شادی سے پہلے تو بڑا جھوٹ بولا, اتنی پراپرٹی تھی اس کے پاس, کسی کے بھی کھیت پہ لے جاتے دکھا دیتے یہ بھی اس کا یہ بھی اس کا. لیکن آج کے دور میں اتنا جھوٹ نہیں چل رہا ہے. آج کے ٹائم میں کاغذ بھی دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سمجھ کے جھوٹ بولنا بچوڑگیری میں. ہاں, جب پکڑ جاتے ہیں نا تو حساب بہترین طریقے سے لیا جاتا ہے. تو ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک سنا رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ان 6 باتوں کو وعدہ کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. کیا کہا؟ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں, ضمانت لیتا ہوں. نمبر 1, اگر تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. نمبر 2, اگر تمہیں امین بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. نمبر 3, اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. نمبر 4, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ان 6 باتوں پر عمل کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 6 باتیں زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میرے عزیزوں, بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم نے مذہب اسلام پر چلنا ہی چھوڑ دیا ہے. مذہب اسلام کا جو قانون ہے آج ہم اس قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں, بلکہ معاملہ تو یہاں تک ہو چکا ہے آج ہم اپنی تربیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, طبیعت کے مطابق آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جیسا ہمارا نفس ہمیں حکم دے رہا ہے ہم اسی چیز کا کہنا مانتے نظر آتے ہیں. میرے عزیزو, یہ زندگی بڑی اہم ہے. اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیے, اپنی زندگی کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے فضول کام کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے عزیزو توبہ استغفار کرتے رہیے. اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وہ لوگ جو اپنی غلطی کو صحیح کریں, اپنی غلطی کو درست کریں, میں ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان. تو برادران ملت اسلامیہ, کلام مقدس, کلام مجید ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ بدی کا راستہ چھوڑ دو, حسد خوری, چغل خوری, زنا کاری, عیاش بازی, مکار بازی کا راستہ چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف نکل پڑو. اس لیے کہ جب موت آئے گی تو سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلام کہنے والے نے تو یوں کہا تھا کہ سجدوں سے دل لگاؤ, ابھی وقت ہے بھائی. دیکھی ناکام حشر میں دنیا کی کمائی, وہ توبہ کرو گناہوں سے, عقبہ سنبھال لو میدان محشر میں بہت ہوگی رسوائی. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صبح و شام توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بڑا پسند فرماتا ہے. بات آپ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ, محبت سے کہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ بچے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو خاموش کیا جائے گا, خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. بڑی تم لوگوں کی مہربانی ہوگی. یہ جو محفلیں ہیں یہ بڑی قیمتی محفل ہوا کرتی ہیں, اور دیکھو میں تمہارے وقت کو یہ قیمتی سمجھتا ہوں, اور
وقت کو بھی قیمتی سمجھ رہا ہوں. ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے خواتین کی ہر جگہ شکایت کی جاتی ہے بزم کے اندر کہ شور و غل کرتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, لیکن آج سب خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقی معنی میں کنیز فاطمہ بنائے. آج تم ان خواتین حضرات کا رول یہ لوگ نبھا رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے خواتین حضرات ہمارے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں خاموشی کے ساتھ میں بیٹھی ہیں, مؤدب انداز میں اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی خاموشی کے ساتھ میں ادب کے ساتھ میں ذکر سننا چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں صبح و شام اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. بعض وقت توبہ کرنے والے کو ولی بھی بنا دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا. لوگ اس کے گانے کو سنتے تھے اور بڑا اچھا فیل کرتے تھے, خوب خوش ہوا کرتے تھے, اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے, اس کو لفافے بھی دیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ میں آپ یوں سمجھ لیں وقت بھی گزار دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اس فاسق سے بڑے ناراض تھے, بڑے سخت ناراض تھے. اب کچھ دنوں کے بعد اس فاسق کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میرے عزیزوں, انسان کا جو وقت ہے نا, ہر وقت ایک سا نہیں رہتا ہے, انسان کا وقت بدلتا رہتا ہے. اب یہاں سے پتہ یہ بھی چلتا ہے بندے کو کبھی بھی اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر بندے کے پاس جوانی ہے تو اس جوانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لگانا چاہیے, اس لیے کہ یہ حسن, یہ جوانی انسان کے پاس بار بار نہیں رہتی ہے. آج تمہارے جسم صحیح سلامت ہے تو میرے بھائیوں خدا کی عبادت کرو, اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو. اس لیے کہ جب بندہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھ کر تو دیکھیں, یہ تمہیں بتائیں گے کہ بڑھاپے کی حالت میں کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی ٹانگوں میں ہلکل ہوتی ہے, کبھی جناب جسم میں ہلکل ہوا کرتی ہے. تو ناظرین کرام, یہ جو جوانی ہے ہمیں اس جوانی کو سمجھنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہمیں اس دولت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, ہمیں اس دولت کو فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. اس لیے کہ جو خدا دولت دینا جانتا ہے وہ خدا دولت لینا بھی جانتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کہنے کا مقصد آپ لوگوں سے میرے بھائی یہ ہے, اگر تمہارے پاس جوانی ہے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. اللہ رب العزت کے بعد آنے لگاؤ, کام پر بھی جاؤ, صبح کے وقت میں کام کے بعد میں جاؤ, پہلے خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو. ناظرین کرام, یہ زندگی بڑی اہم ہے, بڑی قیمتی زندگی ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو فاسق تھا نا, جو لوگوں کو گانے سناتا تھا, لوگ اس کے گانے کو سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے, اس کو نذرانے بھی دیا کرتے تھے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار پڑ جاتا ہے, یعنی وہ جو گانے سناتا تھا وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے. اب اس کو فاقے پہ فاقے ہونے لگتے ہیں, اس کو قرآن پڑ جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں خوشی کے وقت میں تو اس کے ساتھ میں سب تھے, پریشانی کے وقت میں کوئی نہیں تھا. وہ پریشان ہے, وہ روتا ہوا, گڑاتا ہوا مدینے کے قبرستان میں جاتا ہے. ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اے مولا, میں لوگوں کو گانے سنایا کرتا تھا, اے مولا میرے گناہوں کو بخش دے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے. جب اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو وسیلہ لے کر دعا مانگی, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی وقت میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اعظم کو الہام ہوتا ہے, اے عمر, مدینے کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, جلدی جاؤ اور اس کی جا کر مدد کرو. حضرت عمر فاروق اعظم اتنا سنتے ہیں تو 1000 اشرف کی تھیلی لے کر مدینے کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو البتہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. وہ جو فاسق تھا ایک پرانی قبر میں بیٹھا ہوا تھا, اور
इस तरीके से मुंह को छुपाए हुआ था। हजरत उमर फारूक आजम उसको देखते हैं तो हैरान पड़ जाते हैं कि ये शख्स अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। इतने में आपको छींक आ जाती है, और जैसे छींक आती है उस फासिक ने अपनी निगाह को ऊपर को उठाया तो क्या देखता है, उमर फारूक आजम सामने खड़े हैं। हजरत उमर फारूक आजम पास जाते हैं, करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद उससे पूछते हैं तुमने ऐसे कौन सी नेकी की है जिसके सबब रब तबारक व तआला ने तुमको अपना वली बना दिया है, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लिया है, अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया है। इतना सुनते हैं वो फासिक इतना सुनता है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना कहा ले 1000 अशरफ की थैली ले और अपनी हाजत को पूरा कर। उस फासिक ने इतना सुना तो आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में ये ख्याल करता है ऐ मौला तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है। जहाँ दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ा था वहाँ तेरी रहमत ने मेरा हाथ थाम लिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम का वो फासिक आसमान की तरफ देख रहा है और अल्लाह तआला की बारगाह में तौबा कर रहा है और सच्चे दिल से सदके दिल से उस फासिक ने कलमा शरीफ पढ़ा और उसी वक्त उसकी रूह निकल जाती है। ये सब मंजर देखने के बाद हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपने मदीने में ऐलान कर दिया कि तमाम मदीने के लोग अल्लाह के वली के जनाजे में शामिल हो जाए। मदीने के तमाम लोगों ने उस फासिक की नमाज जनाजा पढ़ते हैं। मेरे भाइयों कहने का मकसद आप लोगों से ये है कि जब एक गाने वाला इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर लेता है, अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है। अगर आज अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। अगर आज हम सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। तो मेरा दरानी मिल्लत इस्लाम यहाँ हमें इन बातों को समझना चाहिए। मगर बड़ा अफसोस होता है आज का नौजवान कहता है 45 साल जिंदगी है, 60 साल जिंदगी है, या इस 60 साल जिंदगी में अगर हम मजे न लें तो फिर जिंदगी फजूल है, फिर तो जिंदगी बेकार है। मेरे अजीज लोग क्या आप लोगों ने नहीं सुना हदीस पाक है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और कैद खाने में किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती है आप नहीं जानते हैं। दुनिया की जेल होती है तो बंदा जेल के अंदर मुझे आप बताएं तो सही किस तरीके से जिंदगी गुजारता है। जो जेल का कानून है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। इसी तरीके से दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। बंदे को हलाल और हराम को समझना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जिस काम से रब तबारक व तआला खुश होता है। बल्कि कहने वाले ने तो बड़ी प्यारी बात कही थी कि ऐ लोगों सुकून चाहते हो, अगर चाहते हो कि दुनिया में हम सुकून से रहें तो फिर खुदा पाक को राजी करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से हकीकी मानों में मोहब्बत करके तो देखो, कसम खुदा की जमीन के ऊपर भी सुकून से रहोगे और जमीन के नीचे भी सुकून से रहोगे। आओ तो सही खुदा की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन जनाब आज हम गुनाह करने के बाद खुश होते हैं, हमें अपने गुनाहों पर ये हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने गुनाह किया है या नहीं किया है, हम शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाला इंसान जानते हैं आप हज़रात कभी भी खुश नहीं रह पाता है। मेरे भाइयों गुनाहों की वजह से इंसान का चेहरा मस्त कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान के जिस्म से ताकत छीन ली जाती है, गुनाहों की वजह से मेरे भाइयों इंसान की जिंदगी से सुकून उठा लिया जाता है, बंदे की नींद से चैन उठा लिया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम उस रब क़य्यूम के जिस रब ने ये फरमाकर तुम लोगों को आगाह कर दिया है फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर उसकी बारगाह में थोड़ी सी भी नेकी की होगी वो तुम्हें दिखा देगा, अगर थोड़ा सा भी गुनाह किया होगा वो तुम्हें तब भी दिखा
بتا دے گا میرے بھائیو جس کو یوم حساب کہا جاتا ہے. یوم کا معنی کیا آتا ہے؟ دن آتا ہے. یوم حساب حساب کا دن جس کو یوم حساب کہا جاتا ہے وہ دن بڑا قریب ہے, وہ دن بڑا نزدیک ہے. اس دن کی کیا تیاری کی ہے جس دن کے بارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن حضرت جبرائیل امین اور ان کے پیچھے فرشتے سب کا سب اللہ کی حیبت سے کانپ کے کھڑے ہوں گے. وہ دن کیسا دن ہوگا اس دن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن دوستوں کو دشمن بنا دیا جائے گا. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن ماں اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. وہ ماں جو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے اولاد کو قربان کر دیتی ہے. وہ ماں جو خود گلے میں سوتی ہے اپنے بچوں کو سوکھے میں سلایا کرتی ہے. کل میدان محشر میں وہ بات ساتھ چھوڑ دے گی. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن باپ اپنے اولاد کا ہاتھ کو جھٹک دے گا. جس دن باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن انبیاء کی زبان پر ہوگا ارحموا الی غیری, ہمارے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر رسول کے زبان پر میرے بھائیو یہی ہوگا. آپ لوگ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, یہ سوچتا ہے, یہ تصور کرتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں, اس دن کے لیے بھی ارشاد فرما دیا ان السمع والبصر والفؤاد. اس دن سماعتوں کا بھی حساب ہوگا, اس دن بشارتوں کا بھی حساب ہوگا, اس دن دلوں کی سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا, اس دن ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. زندگی کہاں گزاری ہے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. زندگی کن کاموں میں گزاری ہے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے بھائیو اگر گناہ کر چکے ہو موقع غنیمت ہے, اپنی قسمت پر ناز کرو کہ زندگی حیات ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو, اس لیے کہ توبہ کرنے والے کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے. اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. عزیزان ملت اسلام, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے میرے بھائیو کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اور امت میں پیدا فرما کر تمام نعمتوں سے نوازا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کی یہ 60 سالہ میرے بھائیو زندگی ہے, اس زندگی میں گناہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. چلو خطا کا انسان پتلا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, مگر یار گناہوں کا شرمندہ بھی تو ہونا سیکھو. گناہوں کا اکڑ کیوں چل رہے ہو؟ کیا تم نے قوم نوح کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ عزیزان ملت اسلام, یہاں آپ حضرات جانتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی تھی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی پکڑ کی ہے تو جانتے ہیں کس طریقے سے پکڑ کی تھی. وہ قوم ہلاک ہو رہی تھی, اس قوم کو واقع پہ واقع ہو رہے تھے, اس قوم کی جو عورتیں تھی وہ باندھ ہو گئی تھی, اس قوم کا معاملہ کیا ہو چکا تھا, وہ کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے, وہ پانی پینے کے لیے بھی ترس رہے تھے, اس لیے کہ پانی بھی نہیں برس رہا تھا. عزیزان ملت اسلام, یہاں اس قوم نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس قوم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا. جب اس قوم کا معاملہ یہ ہوا تو اس قوم نے کیا کام کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے. وہ پاس جانے کے بعد دعا کی درخواست کی تو جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اس کی بارگاہ میں گر گراؤ, اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو, اس
لیے کہ توبہ استغفار کرنے والے کو اللہ پاک بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس بات کو بھی آپ اپنے دل کے تختی پر نوٹ کر لیں کہ توبہ استغفار کرنے والے سے بھی شیطان بھاگ جایا کرتا ہے، شیطان بھی بھاگ جایا کرتا ہے۔ تو جب وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے اس قوم سے کہا کہ تم خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے صدق دل سے توبہ استغفار کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہو کہ ہم اچھے سے زندگی گزاریں، تو پھر ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی کو گزارا ہے، تابعین نے زندگی کو گزارا ہے، خلفائے راشدین نے زندگی کو گزارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہوشیار کس کو کہا جاتا ہے، عقل مند کس کو کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بندہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بندہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، جو جناب دوسروں کا حق مار رہا ہے کہا جاتا ہے یہ بندہ ہوشیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا انسان، ایسا بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، ایسا بندہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقل مند وہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے، جس کو خدا کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جب اس دور پر جاتے ہیں اس وقت بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ میاں عقل مند وہ نہیں ہے جو کھڑے ہیں تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو گپے شپے لا رہے ہیں، آرام کے لیے بستروں پر جا رہے ہیں تو پکچریں دیکھ دیکھ کر سو رہے ہیں۔ میاں یہ عقل مند نہیں ہے، عقل والے وہی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں، اور جب بستروں پر جایا کرتے ہیں تو جانتے ہیں، پکچریں نہیں دیکھتے ہیں۔ عالم تصوف میں مدینہ شریف کو لے کر آتے ہیں اور زبان حال سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کہتے، اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جاں پر نثارہ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقل مند انسان، یہ ہے عقل والا۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ آج یہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے اس فصل کو منعقد کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ آپ حضرات کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، کیونکہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کا صدق عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے۔ آپ حضور غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیں، کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزاری ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں سے جھوٹ کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم دعوے تو کرتے جناب ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دعوے کھولتے ہیں۔ ہمیں غوث اعظم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ جس وقت حضور غوث اعظم تعلیم کے ارادے سے نکلے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 درہم دیے۔ 40 درہم دینے کے بعد آپ کو رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت کہا بیٹا زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ نے اپنی ماں کی بات کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا کہ ماں ٹھیک ہے میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ناظرین کرام، جب آپ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے تو ڈاکو نے قافلہ لوٹ لیا، قافلے والوں کو روکا۔ یہ واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے مگر پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کا جو ذکر ہوتا ہے نا تو وہ دین کے قریب لے کر آتا ہے، اسلام کے قریب لے کر آتا ہے۔ جب ڈاکو نے آپ کو پکڑ لیا تھا، قافلے والوں کو روکا، روکنے کے بعد اپنے سردار کے پاس لے کر گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ ان سب کا جھاڑا لیا جائے۔ جب ان سب کے بیگوں کو کھنگایا تو جب پوچھ رہے تھے کہ تمہارے بیگ میں کیا ہے تو سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارے بیگ میں کچھ نہیں ہے۔ جب ان کا سامان کھول کر دیکھا جاتا تھا تو غوث اعظم سے بھی معلوم کیا، پوچھا کہ اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ہاں
ہاں میرے پاس 40 اشرفی آئے ہیں. اس نے ٹال دیا کہ بچہ ہے, ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو. وہ آگے نکل جاتا ہے. نکل جانے کے بعد پھر سے غوث اعظم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے وہی جواب دیا, ہاں میرے پاس 40 درہم ہے, 40 اشرفی آئے ہیں. عزیزان ملت اسلام نے کہا, اب ان ڈاکوؤں کا جو سردار تھا, ان سردار نے کہا کہ سب کا مال لے لیا ہے؟ تو کہا ہاں آقا ہم نے سب کا مال لوٹ لیا ہے, البتہ ایک بچہ ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے. کہا اس بچے کو بلایا جائے. اس بچے کو پاس بلایا گیا جو ان ڈاکوؤں کا سردار تھا. جب اس نے پوچھا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے. ناظرین کرام, اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ تو آپ نے جناب اپنی صدری کو کھولا اور دکھا دیا. عزیزان ملت اسلام نے کہا, اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا اے میرے لال تم ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے, اگر جھوٹ بولتے تو تمہارا یہ جو مال تھا یہ بچ جاتا. ہم تم سے کچھ بھی نہیں کہتے, تم نے جھوٹ بھی نہیں بولا. تو جانتے ہیں غوث اعظم نے کیا کہا؟ غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا. میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا راستے میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں اپنی ماں کے وعدے پر اٹل ہوں. ڈاکوؤں نے اتنا سنا تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے کے بعد کہا اے مولا یہ بچہ اتنا چھوٹا ہونے کے بعد اپنی ماں کے وعدے کو نبھا رہا ہے, اور ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو تیرا نام لینے والے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے سب ہتھیاروں کو چھوڑا اور اسی وقت توبہ استغفار کی. وہ توبہ استغفار کی غوث اعظم نے فرمایا تھا. عزیزان ملت اسلام یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ والوں کے شان تو یہ ہے کہ جناب سچ کا دامن تھام لیتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتا کر وہ چلوں, جب کوئی بندہ سچ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو پھر جھوٹ کی ہار ہو جایا کرتی ہے, وہ سچ جیت جایا کرتا ہے. غوث اعظم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, ہمیں تابعین تابعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. عزیزان ملت اسلام یہاں زندگی بڑی اہم ہے. آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنبھالنے کی بجائے, آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس لوگوں کا مائنڈ یہ بن چکا ہے دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے, ہمیں کھانا ہے, کمانا ہے, بس یہی سب کچھ کرنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں اگر نمازیں پڑھیں گے تو پیسہ نہیں کما پائیں گے, اگر روزے رکھیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں. میرے عزیزوں آپ لوگ یاد رکھیں, اسلام کبھی بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, کبھی بھی ترقی سے نہیں روکتا ہے, بلکہ اسلام کو خوب آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے. اسلام کو یہ کہتا ہے خوب ترقی کرو, خوب آگے بڑھو, خوب کامیابی کی منزل کی طرف. مگر میرا عزیزو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کو ماننے والوں, اسلام کا نام سن کر مچل جانے والوں, مذہب اسلام کے نام پر جھوم جانے والوں, یاد رکھنا سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے اسلام کی خاطر تجوریاں بھی کھولنی پڑ سکتی ہے, اسلام کی خاطر مال و مال بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے, اسلام کی خاطر بینک بیلنس بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے, اسلام کی خاطر اہل و عیال کی قربانی بھی پیش کرنی پڑ سکتی ہے. جب تمہاری تجاریوں کا مقابلہ, جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ, جب تمہارے مال و منال کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو اس وقت ان سب چیزوں کو ٹھکرا دینا اور آگے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو چوم لینا. یہ پیغام دیتا مذہب اسلام. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دولت نہ کماؤ, تم پیسہ نہ کماؤ. اسلام تو خوب اجازت دیتا ہے خوب کامیابی کی منزل کی طرف بڑھو. عزیزان ملت اسلام ہے
کہنے کا مقصد میرا یہی ہے، جب تک دنیا میں رہے ہیں اسلام کے مکمل طریقے سے پابندی کریں، مذہب اسلام پر چلیں، قسم خدا کی دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری آباد ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب سویا کریں تو توبہ استغفار کر کے سویا کریں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو توبہ کے تعلق سے میں نے حدیث پاک بھی سنائی اور میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے اگر کوئی انسان اپنی ماں کی شام میں گستاخی کر کے بھاگ جائے اور 40 سال کے بعد واپس آئے، وہ کہے ماں، تو اس کی ماں کس انداز سے، کس طریقے سے اپنے لال کی گستاخیوں کو بھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے لال کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب کوئی بندہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک ماں جتنی محبت اپنے لال سے کرتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام غزالی فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کان پکڑنے کا نام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ کہنے کا نام ہے۔ توبہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس طریقے سے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو آنکھ کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جب کوئی انسان گناہوں کی آمازگاہ سے نکل جائے اب تو گناہ کی طرف نہ جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، ہاں میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائیوں میں یاد کر کے روتے ہیں، جو گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، جب تک جسم کا تعلق روح سے موجود ہے توبہ کا وقت ہے، تو جب روح کا تعلق جسم سے ہٹ جائے گا تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلام یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے اگر دوست روٹھ جاتا ہے تو جناب ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا رشتہ دار روٹھ جاتا ہے تو ہمارے دل میں خلبلی مچ جاتی ہے، اگر ہمارے اہل و عیال ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح، جو خدا تمہیں زندگی جینے کے لیے سانسیں دے رہا ہے، جو خدا تمہیں پہننے کے لیے لباس دے رہا ہے، جو خدا تمہیں کھانے کے لیے رزق دے رہا ہے، کبھی اس خدا کو بھی منانے کی کوشش کی، کبھی اس خدا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی؟ میرے بھائی ہو، آپ حضرات یاد رکھیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جسم کا تعلق جب تک روح سے رہتا ہے توبہ کا وقت ہے، اور جب روح کا تعلق جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہٹ جائے گا تو توبہ کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو توبہ کا وقت کہاں رہ جاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، کیونکہ توبہ کا جو وقت ہے نا اسی وقت کا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، مرنے کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے، بلکہ جب حلق میں گرگرے آنے لگے، عالم غیب منکشف ہو جائے تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرعون نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہی تو کہا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا گیا، کیونکہ اس نے اس وقت توبہ کی جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اس کو پتا چل گیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، مگر اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کہنے والے نے تو جو کہا تھا یہ دنیا دیکھو فانی ہے، اور موت بھی ایک دن آنی ہے۔ جس گھر میں تنہا رہنا ہے اس گھر کو مسلمان بھول گیا، اور جب موت کے منہ میں جائے گا کچھ کام نہیں بن پائے گا، سب مال یہی رہ جائے گا، اسلام کو چلنا بھول گیا، اور دن رات بغاوت کرنے میں برباد جوانی کر ڈالی۔ جو وعدہ کیا تھا خالق سے اس وعدے کو مسلمان بھول گیا۔
انسان کو دیکھو دنیا میں فرمان محمد بھول گیا، اخبار کا پڑھنا سیکھ گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا۔ عزیزان ملت اسلام، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اخبار نہ پڑھیں، آپ اخبار پڑھیں، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرے کا حال کیا ہے، آپ کو دنیا کی خبر مل جائے گی فلاں جگہ پر کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ مگر اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ جناب آج دین کے معاملے میں ہم بالکل کھوکھلے ہوتے نظر آتے ہیں، آج شناخت پہ ہم لوگ کھو چکے ہیں، آج پتہ نہیں چل رہا ہے کتنا مسلمان کھڑا ہے یا کوئی غیر مسلم کھڑا ہے۔ آپ یہ شادیوں کا معاملہ دیکھیں، آج جناب ہمارے یہاں شادی اس طریقے سے ہو رہی ہے، صرف نکاح کا وقت لگتا ہے، ہم مسلمان کی شادی ہے، منڈے سے لے کر جو شادی کا لاسٹ دن ہے اس دن تک عیاشی ہوتی ہے، خوب مکاری ہوتی ہے، خوب ناچ کود کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یاد رکھیں کبھی آپ لوگوں نے سوچا آج جو لوگ شکایتیں کرتے پھرتے ہیں نا کہ جناب شادی کے بعد بڑا پریشان ہو، شادی کے بعد کام نہیں چل رہا ہے، شادی کے بعد جو ہے کام ٹھپ ہو چکا ہے، شادی کے بعد یہ پریشانی آ چکی ہے۔ میرے بھائی، شادی سے پہلے جو بندہ کارنامے کرتا ہے، خدائے پاک کو ناراض کرتا ہے تو اس کا صلہ ملا کرتا ہے، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے چند لمحوں کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے نکاح جیسی عظیم سنت میں بندہ نہ جانے کس طرح کی حرکتیں کر ڈالتا ہے، بعد میں کہتا ہے جناب شادی میں برکتیں ہوئی۔ میرے بھائی، جو شادیوں میں پلیٹیں چلتی ہے نا، جو شادیوں میں لائے جھگڑے چلتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پر شادیاں تھی، کھانا کم پڑ گیا، پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں سمدھی میں لڑائی ہو رہی ہے، مہروں کو اوپن لڑائی ہو رہی ہے، تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مرنے والی بھی جو خدا کو ناراض کیا جاتا ہے تو خدا کی پھٹکار لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھی ناراض کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ نکاح جیسی عظیم سنت میں تم نے شیطان کو خوش کیا، تم نے رحمان کو خوش کیا، کاش کہ تم خدا کو خوش کر لیتے اور اپنی شادی کے اندر اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سجا لیتے۔ قسم خدا کی اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہوتی تو وقت تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بدولت وہ پریشانی بھی دور ہو جاتی، لیکن ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم چند مزے کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے کہ جناب اچھا لگتا ہے، ٹائم کٹ جاتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ان چیزوں پر ٹائم پاس کرتے ہو، یہ چیزیں ٹائم پاس نہیں ہے۔ جس کام میں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے تو اس کام میں ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت دیکھو کریم ہے، رحیم ہے، توبہ کرنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کہنے والے نے کہا دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، اور دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، وہ جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو محفوظ جس کے دل میں خالق کی بندگی ہے۔ اور لاسٹ میں بڑی پیاری بات کہی کہ گزرے گا عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، میری نظر میں اس کی بیکار زندگی ہے۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے، اگر آپ اسلام پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو پھر آپ خسارے میں ہیں۔ فائدے میں وہی ہے جو زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں وقت ملا کرے ہمیں خدا کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے محبوب کا ذکر کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے والے نے کہا سے دل کو سجا لو، روزے محشر میں جنت ملے گی، ذکر مولا سے دل کو سجا لو، روزے محشر میں جنت ملے گی، ذکر مولا سے دل کو سجا لو، روزے محشر میں جنت ملے
گی دیکھ لینا تم محشر میں جا کر دیکھ لینا تم محشر میں جا کر نور ایمان کی دولت ملے ذکر مولا سے دل کو سجا لو روزے میں شر میں جنت ملے گی ہر گناہ نیکی تلے گی حشر کاٹے پہ لوگو کاٹے پہ لوگو ہر گناہ نیکی تلے گی حشر کاٹے پہ لوگو کاٹے پہ لوگو جیسا جس کا عمل ہوگا اس کو جیسا جس کا عمل ہوگا اس کو ویسے ہی اس کو قیمت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر میں بولنے کی غلطی ہوئی ہو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے آج اس بزم کو اللہ پاک قبول فرمائے اس بزم کے صدقے پہ پھر ہمارے جنوں بھائی کے کام کاج میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے وہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک سبھی کو تمام پریشان سے محفوظ فرمائے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم